والحاد والمحدود والرب والمبعوث والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الرحمة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام خصلتان ليس فوقهما شيء الإيمان بالله ونفع الإخوان. سلام ظاہر ہے کہ پہلے سے پورا مجمع اکٹھا ہے اور میری طبیعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت زیادہ دیر آپ کی خدمت میں چرچ کروں. عام طور سے جو مجلسوں کا بیان تھوڑا پرانی ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدھا مجمع آدھی مجلس کے بعد آتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. ہم اور آپ جس شب میں یہاں جمع ہوئے ہیں یہ شب جاوے امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت کی شب ہے اور ہمارے ائمہ کا یہ تو امتیاز تھا اور اللہ نے ان کو ایک فضیلت یہ بھی عطا کی کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ اس دنیا سے گئے سب کے سب شہید ہو گئے. اس دنیا سے گئے کسی کو بھی اس طرح کبھی موت نہیں آئی جس طرح ہم اور آپ کو موت آ جائے. اور یہ تو قدرت کا اعلان بھی ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے. پروردگار عالم نے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے. تو یہ قدرت کی ایک فضیلت تھی کہ ہمارے ائمہ جو بھی امام اس دنیا سے گیا وہ سارے ائمہ شہید ہو گئے اس دنیا سے. توجہ فرمائیے گا. لیکن چھٹے امام نے ارشاد فرمایا بِإِنْفَاقِ الْمُحَجِ يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِرِّ حَبِيبِهِ وَقُرْبِهِ. مولا فرماتے ہیں خون کا نذرانہ پیش کر کے بندہ اپنے حبیب کے قریب ہو جایا کرتا ہے. اگر ہم اور آپ سماج میں معاشرے میں گھر میں بستی میں کسی سے بہت زیادہ محبت کریں تو محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ بے ساختہ اپنی زبان سے جملہ کہتے صاحب ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے. معصومین نے دنیا کو سمجھایا کہ اگر جان ہی دینی ہے تو بندگان خدا کے لیے جان دینے کے بجائے خدا کے لیے جان دو. بِإِنْفَاقِ الْمُحْجِ يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِرِّ حَبِيبِهِ وَقُرْبِهِ. خون کا نذرانہ پیش کر کے بندہ اپنے حبیب سے قریب ہو جائے گا. ائمہ معصومین کا پروردگار عالم کی ذات والا صفات سے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جو ائمہ نے ہمیں سکھایا. اپنے خون کا نذرانہ پیش کرو اور ذات الہی سے قریب ہو جاؤ. دوسری حدیث خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا فوق کل بر بر. نبی نے فرمایا ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. کہ نماز ایک نیکی ہے لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو نماز سے بھی اوپر ہے. روزہ ایک نیکی ہے مگر کوئی نیکی ایسی ہے جو روزے سے بھی اوپر ہے. حج ایک نیکی ہے مگر کوئی نیکی ایسی ہے جو حج سے بھی اوپر ہے. صاحب کوئی تو ایسی نیکی ہے جس کے لیے حاجیوں کے مجمع کا بھی انتظار کیا گیا. حج ایک نیکی ہے, حج سے اوپر بھی ایک نیکی ہے, خمس ایک نیکی ہے, خمس سے اوپر بھی ایک نیکی ہے, زکات ایک نیکی ہے, زکات سے اوپر بھی نیکی ہے. نبی نے فرمایا فوق کل بر بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں شہید ہو جائے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ, جب بندہ راہ خدا میں جان دے دے تو پھر اس سے اوپر کوئی
اگر بندہ راہ خدا میں جان دے دے تو پیغمبر نے فرمایا اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں، یعنی شہادت سے اوپر، توجہ فرمائیے گا، شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں، شہید سے زیادہ کوئی نیک نہیں۔ تو اگر کوئی ہستی شہداء کا سردار ہو، کوئی ہستی ایسی ہو جسے سید الشہداء کہا جائے، تو تاریخ انسانیت میں اس سے بلندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہید ہوئے اور شہادت ایک فضیلت تھی جو پروردگار عالم نے امام عطا کی۔ ایک سلامات پڑھنے دعا فرمائیے، شہادت کتنی عظیم نعمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کوئی بھی جنت سے نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کون نکلنا چاہے گا؟ جب لوگ، پیغمبر کی حدیث ہے، جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی انسان جنت سے نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا الا الشہید۔ پیغمبر نے فرمایا لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے نکلنے کی کوئی بھی انسان، ظاہر کہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے کون نکلنا چاہے گا؟ الا الشہید، سوائے شہید کے۔ فَيَتَمَنَّا أَن يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ 10 مرات۔ نبی نے فرمایا شہید جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اپنی مہمان نوازی دیکھنے کے بعد کتنا استقبال ہو رہا ہے، کتنا پروٹوکول ملا ہوا ہے، کتنے عظیم رتبے سے نوازا ہے، وہ یہ تمنا کرے گا پروردگار مجھے واپس زمین پر بھیج دے، میں 10 مرتبہ اور مارا جاؤں۔ میں 10 مرتبہ اور قتل کیا جاؤں، اس کے بعد پھر تیری بارگاہ میں آؤں۔ کیوں نبی نے علت جو بیان کی؟ مما اکرام کرامت اللہ، جو وہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی بزرگی دیکھے گا، شرف دیکھے گا، کرامت دیکھے گا، عزت افزائی دیکھے گا، مہمان نوازی دیکھے گا، آواز دے گا خدایا مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ 10 مرتبہ اور قتل کیا جاؤں، 10 مرتبہ اور قتل کیا جاؤں اور پھر تیری بارگاہ میں آؤں۔ جو وہاں جا کے جنت دیکھے گا وہ وہاں پہنچ کے کہے گا خدایا واپس بھیج تاکہ 10 مرتبہ اور مارا جاؤں، جسے حسین نے کربلا میں جنت دکھا دی تھی۔ اگر 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور پھر بھی زندگی عطا ہو تو ہم آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک صحابی نے تو آواز دی مولا اگر 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، 1000 مرتبہ جلا دیا جائے، ہمارے جسم کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر بھی زندگی مل جائے تو ہم آپ کی نصرت سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ جو وہاں جا کے جنت دیکھے گا وہ 10 مرتبہ مرنے کی تمنا کرے گا خدایا 10 بار اور شہادت دے دے، جسے حسین نے کربلا میں جنت دکھا دی تھی وہ حسین کے پہلو میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا مولا اگر 70 بار بھی قتل کر دیا جائے صلوات فرمائیے 11ویں امام کی شہادت کی شرط ہے۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا مولا فرماتا ہے خصلتان لیس فوقہما شیء، 2 عادتیں ایسی ہیں، 2 خوبیاں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں جس سے زیادہ اچھی کوئی صفت نہیں ہے، جس سے اچھی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا الایمان باللہ، ذات پروردگار پر ایمان، ونفع الاخوان، اور خدمت خلق کرنا۔ 11ویں امام نے فرمایا 2 خصلتیں، 2 خوبیاں، 2 عادتیں ایسی ہیں جس سے بہترین کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی صفت نہیں ہے۔ ایک ذات پروردگار پر ایمان
اور دوسرا دینی بھائیوں کا بھلا چاہنا. یہ جو 2 مہینے 8 دنوں تک توجہ فرمائیے گا، 2 مہینے 8 دنوں تک جن بچوں نے مجالس کے لیے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، جن نوجوانوں نے فرش عزا بچھایا اور عزاداروں کی خدمت کی، جن بزرگوں نے عزائے سرکار شہید الشہداء کے لیے اہتمام کیا اور اپنی جان مال ہر چیز کے ذریعے سے عزاداروں کی خدمت کرنے کا عہد ٹھان لیا تھا، وہ نبی ربیع الاول کو یہ نہ سوچے کہ ہم نے جو محنت کیا وہ برباد ہو گئی، جو زحمت اٹھائی وہ برباد ہو گئی، جو مشقتیں اٹھائی وہ برباد ہو گئی. جب عام مومن کی بھلائی کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی تو جو حسین کے عزاداروں کی بھلائی خصلتان لیس فوقہما شیء. فرماتے ہیں 2 خصلتیں، 2 صفات ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی صفت نہیں. اگر آپ 11ویں امام کے زندگی نامے کا مطالعہ کریں، 11ویں امام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو نسبتاً بہت سخت دور ہے 11ویں امام. اور وہ سخت دور کیسے ہے توجہ فرمائیے. عالم یہ ہے کہ 11ویں امام کو اپنے بعد آنے والے حجت خدا کو پہچانوانا بھی ہے اور دشمنوں سے چھپانا بھی ہے. لیکن اگر ہم کسی شے کو چھپائیں گے تو پھر اسے پہچانوا نہیں سکتے، اگر کسی شے کو پہچانوائیں گے تو اسے چھپا نہیں سکتے. یہ 11ویں امام کا کمال تھا کہ حجت خدا کو چھپایا بھی، دنیا کے سامنے کمال تھا. یہ سیاسی تدبیر تھی کہ ولی خدا کو دشمنوں کے شر سے چھپایا بھی اور زمانے والوں کے سامنے پہچانوایا بھی. توجہ فرمائیے جی. امام کو سامرا میں فوجی چھاونی میں رکھا گیا، ٹینٹ کا علاقہ، فوجی چھاونی میں رکھا گیا. لیکن فوجی چھاونی میں رکھنے کے بعد بھی تاریخ میں لکھا کہ عباسی حکمران ہفتے میں 2 دن امام کو دربار خلافت میں طلب کیا کرتے تھے. توجہ فرمائیے. اگر کسی کو نظر بند کر کے فوجی چھاونی میں رکھ دیا جائے تو پھر 2 دن دربار میں حاضری لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا 2 دن بلاتے کیوں تھے؟ کیا اس لیے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس ہی موجود ہے؟ توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو جتنا اپنی فوج کی طاقت پہ اعتبار تھا اس سے زیادہ ولی خدا کی کرامت پہ، جتنا اپنی فوج کی طاقت پہ اعتبار ہے اس سے زیادہ ولی خدا کی کرامت پہ اعتبار ہے. اسی لیے ہفتے میں 2 دن امام 11ویں امام کو دربار خلافت میں عباسی حکمران طلب کیا کرتے ہیں. آئیے اور آگے حاضری دیجیے، اپنی صورت دکھا کے جائیے کہ ہاں ہم یہی سامرا میں موجود ہیں، کہیں کہیں نہیں ہیں. اچھا فوجی چھاونی میں رکھنے کے باوجود یہ 2 دن بلا بلا کے دیکھتے کیوں تھے؟ تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. رات بھر گھر کا محاصرہ کیے رہے، رات بھر قید رسالت کا محاصرہ کیے رہے. رسول اسلام گھر سے نکل گئے، کسی کو پتہ تک نہ چلا. جو غلطیاں آباء و اجداد کر چکے تھے، جو غلطیاں آباء و اجداد پہلے کر چکے تھے اسے دہرانا نہیں چاہتے تھے. ایک ان کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ رات بھر لوگوں نے نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا کہ رسول اسلام نکلے تو ہم رسول اسلام کو قتل کر دیں. پیغمبر اسلام نکل گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی. سلامات پڑھنے کو کون سلامات پڑھنے جو فرمائیے عزیزو. 11ویں امام کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں. امام علی مقام نے ولی خدا کو دشمنوں کے شر سے چھپایا بھی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہچانوایا بھی ہے. فوجی چھاونی میں بھی رہے اور دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے. توجہ فرمائیے. تاریخ کہتی ہے کوئی موسمی بیچنے والا آتا ہے اور موسمی بیچتے بیچتے امام کے دروازے تک آ جاتا ہے، امام سے گفتگو کرتا ہے، شیعوں کے مشکلات امام تک پہنچاتا ہے، امام سے مشکلات کا حل لکھواتا ہے اور موسمی بیچتے بیچتے گزر جاتا ہے. کبھی کوئی روغن بیچنے والا آتا ہے، روغن کے ظرف اور برتن کے اندر ایک سلیٹ لگا کے رکھتا ہے، ایک برتن کو 2 منزلہ عمارت میں تبدیل کرتا ہے. اوپر کے حصے میں روغن ہے، بیچ
شیعوں کے خطوط ہے، امام سے جواب لکھواتا ہے اور اسی روغن کے برتن میں امام کے جواب کو رکھتا ہے اور لے جا کے شیعوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کون؟ مسمی بیچنے والا، کون؟ روغن بیچنے والا، کون؟ ایک تاجر کی شکل میں آنے والا، کون؟ ایک کاروباری کی صورت میں آنے والا انسان۔ آج جو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھیس بدل بدل کے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنا شروع کیا ہے، یہ آج کے دنیا کی آئیڈیالوجی ہے، یہ محبت کی تبلیغ کا طریقہ ہے۔ بھیس بدل کے اس ملک میں جاؤ اور جا کے ہمارے لیے کام انجام دو، یہ کوئی آج کی دنیا کا نظریہ نہیں ہے، یہ خدا کی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ کیسے تبلیغ کی جائے، کیسے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، کیسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ توجہ فرمائیے، چنانچہ تاریخ میں لکھا کہ امام علی مقام کا ایک خادم تھا، امام نے اسے ایک عصا دیا اور کہا کہ لے جا کر عثمان بن سعید کو یہ عصا دے۔ تو دیکھیں ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، امام کے زندگی نامے کا یہ واقعہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کو بھی معین کرتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام کا خادم ہے، امام سے عصا لیا اور لینے کے بعد عثمان بن سعید کی طرف جانے لگا۔ راستے میں ایک عباسی حکومت کا سپورٹر مل گیا۔ توجہ فرمائیے، دیکھیں زمانے کی صورتحال کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس کے بعد امام کی زندگی کی اس نصیحت کو سنیں۔ راستے میں ایک عباسی حکومت کا سپورٹر مل گیا، امام کے خادم اور اس حکومت کے سپورٹر کے درمیان بحث ہونے لگی۔ لفظ بدل دوں، امام کے خادم اور اس اندھبھکت کے درمیان بحث ہونے لگی۔ امام کے خادم اور اس حکومت کے اندھے بھکت قرآن تقلید کرنے والے، اندھی تقلید کرنے والے کے درمیان بحث ہوئی۔ بات بحث سے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ امام کے خادم نے عصا مارا، جب عصا ٹوٹ کے زمین پر گرا تو اس سے کچھ خطوط گرے گئے۔ عصا ٹوٹ کے زمین پر گرا تو اس سے کچھ خطوط نکلنے لگے۔ اب اس نے جلدی جلدی خطوں کو اٹھایا اور بھاگتا ہوا امام کی خدمت میں، مولا آپ نے جو عصا دیا تھا اس عصے کے اندر کچھ اہم پیغامات اور خطوط تھے کیا؟ امام نے نصیحت کی، بڑی جملہ سنیے، توجہ فرمائیے۔ جب کسی اندھبھکت سے سامنا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ امام نے سینکڑوں سال پہلے اس کا اصول بتا دیا۔ مولا نے فرمایا، اے میرے خادم سنو، توجہ فرمائیے، اے میرے خادم سنو، ہم بدترین لوگوں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لہذا اگر کوئی برا کہے تو پلٹ کے جواب نہ دینا، خاموشی سے اپنے راستے پر چلے جانا، خاموشی سے اپنا کام کر کے نکل جانا۔ اس لیے کہ اگر الجھو گے پھر بات خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ دیکھیں اچھا، اس میں بھی اب کیٹیگریز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں ہم خاموشی ہی اختیار کیے رہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ امام نے فرمایا ہم بدترین لوگوں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اگر کسی سے بحث اور مباحثہ ہو جائے، کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اس کی برائی کا برائی سے جواب نہ دو بلکہ خاموشی سے۔ اور دیکھیں یہ قرآن مجید کیا ہے؟ معصومین کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ کیا قرآن مجید ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ امام نے یہی تو فارمولا بتایا کہ برائی کا برائی سے جواب نہ دو، برائی کا برائی سے جواب نہ دو۔ ہے کوئی قرآن کی آیت جو یہ کہتی ہو کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو؟ رب کریم نے آواز دی کہ جب برائی سے تمہارا سامنا ہو تو برائی کا جواب ادفع، برائی کو دفع کر دو، ختم کر دو۔ کس شے کے ذریعے سے؟ حسنہ کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے۔ تو 11ویں امام کے دور میں حالات دیگر ائمہ کی بنسبت بہت سخت۔ امام کو فوجی چھاؤنی میں 4 برس کی عمر تھی امام کی جب 10ویں امام کو سامانہ لایا گیا اور فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا۔ 4 برس کی عمر سے امام فوجی چھاؤنی میں رہ گئے۔ مگر آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ بغداد میں امام کا نمائندہ موجود ہے،
نیشاپور میں ابراہیم بن عبداللہ امام کے نمائندے ہیں، بغداد میں عثمان بن سعید امام کے نمائندے ہیں، احواز میں علی بن مہزیار امام کے نمائندے ہیں، قوم میں اسحاق امام کے نمائندے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر امام نے الگ الگ نمائندوں کو معین کر رکھا ہے، وکیلوں کو معین کر رکھا ہے، نائبین کو معین کر رکھا ہے، ریپریزنٹیٹیوز کو معین کر رکھا ہے، اپنے نمائندوں کو معین کر رکھا ہے، اور اپنے شیعوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ دیکھو ہم تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہارے شہر میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو جو تمہارے شہر میں میرا نائب ہے تم اس نائب کی طرف رجوع کر لینا مولا۔ ابھی تو غیبت کا زمانہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو زمانہ غیبت شروع نہیں ہوا، تو آپ نے احواز میں نائب کیوں بنایا، میں نائب کیوں بنایا، بغداد میں نائب کیوں بنایا، دیگر علاقوں میں اپنے نائب کیوں معین کیا؟ جب نہیں امام آواز تھے، چونکہ ہمارے چاہنے والوں پر اگر ایک بار کی غیبت والی مصیبت آ جائے گی تو شاید ان کے برداشت سے باہر کی چیز ہو، لہذا پہلے سے انہیں دھیرے دھیرے عادی بنا دو تاکہ جب ولی خدا غیب کے پردے میں جائے تو انہیں نئی چیز نہ لگے۔ سلامات الگ الگ شہر میں امام نے الگ الگ وکلا کو رکھا، اپنے نمائندوں کو رکھا، جسے آپ پہلے اپنا نیٹورک امام نے پھیلایا، اور اس کے بعد پھر امام نے دین پروردگار کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ سلامات پڑھ لیجیے بابا۔ جگہوں پر امام نے اپنے نمائندوں کو معین کیا، اور پھر نمائندوں کے ذریعے امام لوگوں کے مشکلات حل کرتے تھے، لوگوں کے سوال میں جواب دیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب جملہ میں نے پڑھا، تاریخ میں لکھا کہ امام جب لکھتے لکھتے، توجہ فرمائیے گا، امام جب لکھتے لکھتے قلم رکھ دیا کرتے تھے تو قلم اٹھ کے خود بخود چلنے لگتا تھا۔ توجہ فرمائیے، 11ویں امام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ مولا جب لکھتے لکھتے قلم رکھ دیتے تھے تو قلم خود بخود چلنے لگتا تھا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جس ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے وہ بھی تو ید اللہ ہے، وہ بھی تو ید اللہ ہے، وہ بھی تو مشیت کے مطابق چلتا ہے۔ اب یہ خدا کا فیصلہ ہے، چاہے تو ید اللہ سے لکھوائے، چاہے تو خود قلم سے جواب لکھوائے۔ ہم قلم رکھتے تھے اور قلم خود بخود کاغذ پہ چلنے لگتا تھا۔ توجہ فرمائیے، یہ عجیب و غریب مسئلہ تھا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، چونکہ امام کے دشمن زیادہ تھے لہٰذا امام سے کرامات بھی بہت زیادہ صادر ہوئے، دیگر ائمہ کی بنسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کرامات، امام علی مقام کے کرامات بہت زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہے، جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ولی خدا کو ولی خدا نہ ماننے والے ہیں، لہٰذا کرامات بہت صادر ہوتے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں زندان میں تھا، اور جب زندان میں تھک گیا تو میں نے چاہا کہ امام کو خط لکھوں، اور خط لکھنے کے بعد امام سے مطالبہ کروں کہ مولا دعا کیجیے یا کچھ ایسا انتظام کیجیے کہ میں زندان سے رہا ہو جاؤں، باہر آ جاؤں۔ امام علی مقام نے خط کے جواب میں لکھا کہ آج ظہر کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ گئے۔ امام نے خط کے جواب میں لکھا ابو ہاشم جعفری آج نماز ظہر اپنے گھر پہ ادا کرو گے، اور امام کا لکھنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے ظہر سے پہلے اسے رہائی ملی اور وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور نماز ظہر اس نے اپنے گھر میں ادا کی۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ امام نے فرمایا دو خصلتیں، دو عادتیں، دو خوبیاں ایسی ہیں جس کے اوپر کوئی خصلت نہیں، ایک اللہ پر ایمان، ونفع الاخوان، اور دینی بھائیوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، خدمت خلق کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ طنز کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہے، تو فرمائیے گا تو قطعاً رنجیدہ نہ ہوئیے گا، یہ جملہ طنز مارنے والا آپ کو نہیں اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگر آپ خدمت خلق کرتے ہوئے ٹونٹ کریں ہم نے تو بے وقوف بنا دیا، ٹوپی پہنا دیا، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے، آج سے امام علی بن مشکل اس لیے اس حدیث کو بہت سخت حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں ما آمن باللہ ولا برسولہ
ولا بولایتنا، تینی چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہیں، توحید، رسالت اور پھر امامت. توجہ فرمائیے. مولانا نے فرمایا ما آمن باللہ، وہ انسان خدا پر ایمان نہیں لایا، ولا برسولہ، پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لایا، ولا بولایتنا، اور ہماری ولایت پر بھی ایمان نہیں لایا. کون انسان؟ من اذا جاء اخوه المؤمن في حاجة فلم يضحك في وجهه، جس کے سامنے مومن بھائی اپنی حاجت لے کے کھڑا ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. زمین پر جھنجھوڑ کرنے والی حدیث ہے. یہاں پہ امام نے فرمایا اللہ پر ایمان اور خدمت خلق، ان دو چیزوں سے بہتر کوئی صفت، کوئی عادت، کوئی خصلت نہیں. آج میں امام فرماتے وہ انسان نہ خدا پر ایمان لایا، نہ رسول خدا پر ایمان لایا، نہ ہماری ولایت پر ایمان لایا. کون؟ من اذا جاء اخوه المؤمن في حاجة، جس کے سامنے کوئی بندہ مومن حاجت لے کے آئے، فلم يضحك في وجهه، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار. ہم تک جب کوئی حاجت لے کے آتا ہے تو پہلے ہی اتنا زیادہ چہرہ بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سوچے واپس چلا جائے کہ جتنی مصیبت پہ ہم ہیں اس سے بہتر مصیبت نہیں ہے. توجہ فرمائیے. اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسوں کے ذریعے ہی کسی کی حاجت پوری کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی ہوتے تو مدد کر دیتے، ارب پتی ہوتے تو کسی کی مدد کر دیتے. اللہ نے ڈھیر سارا بینکوں میں بھر بھر کے دیا ہوتا تو ہم کسی کی مدد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. کس نے کہا کہ مال کے ذریعے مدد ہوتی ہے؟ مال ہی دینا صدقہ و خیرات ہے، مال ہی دینا اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے برابر ہے. حدیث ہے مشہور معروف، التبسم فی وجہ اخیک صدقہ، مومن کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. مومن کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ سے سننا سنیے، اس لیے کہ جو انسان اپنے سماج کو ایک مسکراہٹ نہ دے سکے، جو انسان ایک بندہ مومن کو مسکراہٹ نہ دے سکے، کیا وہ 500 سوالات کی نوٹ نکال کے دے گا؟ صرف مال کے ذریعے مدد نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کو کسی مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا، آپ ایک فون کریں گے تو کسی کا کام بن جائے گا. بغیر مال کے مدد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ایک بحث آگے تو بحث کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غلے پر زکات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز پر زکات ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ جو آپ غلے پہ زکات دیتے ہیں اسے فقہ میں زکات المال کہا جاتا ہے. عید کے دن جو آپ فطرہ نکال کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسے شریعت میں زکات البدن کہا جاتا ہے. ایک مہینے جو آپ نے روزہ رکھا ہے اور آج جو فطرہ نکالیں گے یہ آپ کے بدن کی زکات ہے. علم کی زکات ہے کہ نہیں ہے؟ مشہور معروف حدیث ہے زکات العلم نشرہ، علم کی زکات یہ ہے کہ بانٹتے چلے جاؤ. تم جتنا علم بانٹتے چلے جاؤ گے خدا اتنا نوازتا چلا جائے گا. مال میں زکات ہے کہ نہیں؟ جان میں زکات ہے، علم میں زکات ہے. اللہ نے عزت عطا کی ہے. توجہ فرمائیے. اللہ نے عزت عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، رتبہ عطا کیا ہے، پوسٹ اور منصب عطا کیا ہے. منصب کی زکات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جب بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد قوم کا رونا روتے ہیں. جس وقت آپ پاور میں تھے آپ کے ایک سائن سے کسی کی زندگی سنور سکتی تھی. اس وقت قلم نہ چلایا تو پھر آج رونا رونے سے کیا ہے؟ سمجھ میں فرمائیے. عزت اور آبرو کی زکات ہے کہ نہیں؟ آج میں امام نے آواز دی زکات الجاہ الشفاعہ، کسی کے لیے پیروی کر دینا، کسی کے لیے پیروی کر دینا، سورس لگا دینا، سفارش کر دینا، شفاعت کروا دینا. توجہ سننا سنیے گا. کسی کے لیے شفاعت کروا دینا یہ عزت کی زکات ہے. اب سمجھ میں آیا معصومین شفاعت کیوں کریں گے؟ زکات الجاہ الشفاعہ
الشفاعة، عزت کی زکات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی سفارش کریں. صلوات پڑھیں. صرف مال ہی کے ذریعے خدمت خلق نہیں ہوتی. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ صاحب ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں میں یہ تو ہم خدمت خلق نہیں کر سکتے. اب ایک جملہ اور سن لیجیے، عقل کی زکات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ نے عقل عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، آپ کو دانائی دی ہے، آپ کو بصیرت عطا کی ہے، عقل کی زکات ہے کہ نہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں اگر صرف اس حدیث پر عمل کر لیا تو سماج اور معاشرے سے ساری برائی ختم ہو جائے گی. چیلنج کے ساتھ لگے گا. سنیے گا، عقل کی زکات کیا ہے؟ دانائی کی زکات کیا ہے؟ بصیرت کی زکات کیا ہے؟ سمجھداری کی زکات کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا زکات العقل احتمال الجہال، جاہلوں کی حرکتوں کو برداشت کرنا. جاہلوں کی حرکتوں کو برداشت کر لینا یہ تمہارے عقل کی زکات ہے. زکات العقل احتمال الجہال. اگر کوئی جاہل ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، الٹی سیدھی حرکت کر دیتا ہے، امام نے فرمایا برداشت کرو. یہ تمہارے مال کی زکات نکالنے پر کیا فائدہ ملے گا؟ مال پاک ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا. بدن کی زکات نکالنے سے کیا فائدہ؟ خدا صحت و سلامتی عطا کرے گا. علم کی زکات دینے سے کیا فائدہ؟ آپ جتنا بانٹتے چلے جائیں گے اللہ اتنا علم سے نوازتا چلا جائے گا. عزت کی زکات سے کیا فائدہ؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی بے گناہ قیدی کے لیے سفارش کر دو گے تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی؟ ارے عزتیں دینے والا بھی وہ ہے، عزتیں عزت کی زکات دو گے تو خدا عزت میں اضافہ کرے گا. ہم عقل بڑھانا چاہتے ہیں، سمجھداری بڑھانا چاہتے ہیں، دانائی بڑھانا چاہتے ہیں، بصیرت میں اضافہ چاہتے ہیں. کیسے اضافہ ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا جاہلوں کی حرکتوں کو برداشت کرتے رہو، اللہ تمہاری عقل میں اضافہ کرتا رہے گا. امام نے فرمایا دو خوبیاں، دو خاصیتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں. ایک ایمان باللہ اور دوسری خوبی نفع الاخوان، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، دینی بھائیوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، سماج کے فائدے کے لیے کام کرنا، معاشرے کے فائدے کے لیے کام کرنا. دیکھیں یہ بھی سماج کے فائدے کے لیے کام ہی ہے کہ انسان نادانوں کی حرکتوں کو برداشت کرتا رہے. توجہ فرمائیے، دو چیز ایسی ہے. اچھا پہلے تو میں نے شروع میں روایت پڑھی تھی، توجہ سنیے گا. اس روایت نے کہا کہ شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے نا، اور امام کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ پر ایمان، توجہ فرمائیے، اللہ پر ایمان اور مومنین کے لیے بھلائی چاہنا، اس سے اوپر. آپ کہیں مولانا یہ دو حدیث ہے، دو الگ الگ بات سمجھا رہی ہے. ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں، دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ سماج کی خدمت سے بہتر. تو یاد رکھیے جو انسان راہ خدا میں جان دیتا ہے وہ بھی سماج کی بھلائی کے لیے ہی جان دیتا ہے. سرکار سید الشہداء نے قربانی کیوں پیش کی؟ چھٹے امام نے کیا وجہ بتائی؟ وَزَلَا مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ. خدایا حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو، مسلمانوں کو نہیں، شیعوں کو نہیں، چاہنے والوں کو نہیں، عبادت آپ کی جمع ہے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے اور ضلالت سے نکالے. سماج کی بھلائی اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں حضور کے بابا. چارویں امام کی زندگی کا دور بہت سخت دور تھا. امام کے صحابی امام کی خدمت میں احمد بن اسحاق اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ توجہ سنیے گا. ولی خدا کو چھپانا بھی ہے اور دنیا کے سامنے پہچانوانا بھی ہے. کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ امام اندر ہے اور پھر باہر آئے. الا آتقتہ غلام وجهه كالقمر.
تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام باہر واپس نکلے ہیں تو امام کے دوش پر ایک بچہ تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکا، اور مولا کے صحابی کا بیان ہے کہ میں کچھ سوال پوچھنے والا تھا مگر بچے کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس کی خوبصورتی نے مجھے اتنا جذب کیا کہ میں اپنا سوال ہی بھول کے چلا گیا۔ بچے کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ میں سوال ہی پوچھنا بھول گیا کہ میں کون سا سوال پوچھنے کے لیے امام کی خدمت میں گیا۔ تاریخ کہتی کہ پھر دوسرے دن امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ مجھے اس بچے کی امامت پر دلیل چاہیے۔ امام نے کہا کہ خود اس بچے سے پوچھ لو، زمانے کے امام کی عمر 3 برس کی تھی، خود اس بچے سے پوچھ لو۔ بس جیسے ہی امام کے صحابی نے زمانے کے امام کی طرف رخ کیا، امام نے آواز دیا انا بقیۃ اللہ اعظم ومنتقم اعدائہ، میں اس زمین پر خدا کا باقی رکھا ہوا خزانہ ہوں اور میں ہی اس کے دشمنوں سے انتقام انا بقیۃ اللہ اعظم ومنتقم اعدائہ، میں اس زمین پر اللہ کا باقی رکھا ہوا خزانہ ہوں اور میں ہی پروردگار عالم کے دشمنوں سے انتقام لینے والا۔ توجہ فرمائیے، 3 برس کا سن ہے مگر امام خوبصورتی کے ساتھ اپنی امامت پر دلیل پیش کر رہے ہیں اور دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ امامت کے یہاں سن اہم نہیں ہوا کرتا۔ بچہ ہے تو کیا ہوا، ولی خدا ہے، وسیع پیغمبر ہے، جانشین رسول اسلام ہے۔ جیسے عیسیٰ نے گہوارے سے آواز دی تھی میں بچپن میں اپنی امامت پر دلیل پیش کروں گا۔ صلوات پڑھ لیجیے کہ امام کی زندگی کا دور بہت سخت دور ہے۔ امام نے مختلف جگہوں پر وکلا کو بھیجا۔ اچھا تاریخ کہتی ہے کہ جیسے 7ویں امام کے کچھ وکلا مکر گئے تھے تاکہ حکومت شریعہ امام تک نہ پہنچانا پڑے، ویسے ہی 11ویں امام کے بھی بہت سارے وکلا مکر گئے۔ اس لیے کہ اگر 11ویں امام کے بعد اس بچے کو امام مان لیا تو پھر سارا حکم شریعہ اسے ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے، جب مال امام پر نیت خراب ہو جائے تو کبھی انسان امام کی ماننے سے انکار کرتا ہے، کبھی امام کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ امام کے وکیل نمائندے ہیں مگر آخری امام کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال دولت ہاتھ میں ہے، رکوع میں شریعہ ہے، اشرفیہ ہے، دیناریں ہیں، سکوں کی جھنکار نے انسان کے ایمان کو متزلزل کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آخری امام کی امامت سے انکار کر دیا کہ نہیں، امامت کا سردباب ہو گیا اور اب ان کے بعد کوئی امام آنے والا۔ لیکن جن کا عقیدہ مضبوط تھا وہ جیسے اب تک امام مان رہے تھے، انہوں نے 11ویں امام کے بعد بھی آخری امام کو امام مانا ہوتا۔ تو فرمائیے پیغمبر اسلام اپنی بس میں بیٹھے تھے اور نبی نے آواز دی این اخواننا، میرے بھائی کہاں ہیں؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، تم میرے بھائی نہیں میرے صحابی ہو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ نبی نے آواز دی میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے اور جن کا ایمان سفیدی پر سیاہی کے مانند ہوگا۔ سفیدی پر سیاہی کا مطلب آپ سمجھے؟ کتاب کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کتاب کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ سفید ورق ہے اور سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کچھ اتنے محکم ایمان والے ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری اولاد کو دیکھا ہوگا، کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم پر بھی ایمان لائیں گے اور میرے جانشینوں پر بھی ایمان لائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ماننے والوں نے مانا اور جسے نہیں ماننا تھا اس نے انکار کر دیا۔ توجہ فرمائیے، کم از کم کل کے دن وقت نکال کر اسی طرح 11ویں امام کی زندگی نامے کا مطالعہ ضرور کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو
چاہے تمہارا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو. تو فرمائیے پوچھا مولا خیر کے ساتھ اس نے سلوک کیوں کرے؟ کہا تاکہ جب تمہارا رویہ دیکھے تو ہماری طرف کھینچ کے چلائے کے ساتھ مدارا کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ تاکہ تمہارا رویہ دیکھے اور ہماری طرف اہل بیت کی طرف کھینچ کے چلائے. لہٰذا چاہے اپنا ہو یا خیر دونوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. سلام دو خوبیاں، دو خصلتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کوئی خصلت نہیں، کوئی لکھی نہیں. ایک اللہ پر ایمان اور ایک خلق خدا کی خدمت، بندوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا. ائمہ نے اپنی زندگی صرف کر دی خدمت خلق میں، لوگوں کی خدمت میں، عوام الناس کی خدمت میں، خلق خدا کی خدمت میں. اور خدمت خلق کرتے کرتے بارگاہ معبود میں اپنی شہادت کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. بہت سخت مرحلہ ہے. آج زمانے کے امام کو ان کے بابا کی شہادت پر یہ جملہ بدل کے یوں کہہ دو کہ آج ہمارا اس لیے جمع ہوئے ہیں شبد ہے تاکہ زمانے کے امام کو داغ یتیمی میں چند قطرے آنسو بہا سکے اور مولا کی خدمت میں بھروسہ پیش کر سکے. مولا اپنے چاہنے والوں کا بھروسہ قبول کیجیے. عزاداروں ایام عزا کی آخری رات ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کہتی ہے کہ 11ویں امام کو ذکر کیا گیا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے خبر محمد اور آل محمد کے. 11ویں امام کو زہر دیا گیا، زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا، امام کی شہادت واقع ہو گئی. حکومت نے اپنے درباری علماء کو بلایا تاکہ یہ گواہی دلوا سکے کہ ہم نے زہر نہیں دیا بلکہ امام کو طبیعی موت آئی ہے. جنازہ تیار کیا گیا، حکومت نے شاہی انداز میں نماز ادا کروائی. مگر عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب جعفر آگے بڑھے تاکہ امام کی نماز جنازہ پڑھا سکے، ایک 5 برس کا بچہ آیا چچا پیٹ بیٹھ گیا باقی نماز زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا. آپ کو بچپن میں داغ یتیمی ملا مگر بڑے خوش نصیب تھے، کم سے کم باپ کی نماز مگر آئے سید سچا باپ کا لاشا میں مولا 5 برس کی عمر میں داغ یتیمی ملا، آپ نے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دی. مولا بابا کی شہادت کے بعد کوئی آپ کو تمچے مارنے والا تو نہ تھا، کوئی مکان میں آگ لگانے والا تو نہ تھا، مگر حسین کی شہادت کے بعد ایک 4 سالہ بچے ارے کبیر کبھی روساروں کو تماچے مارے جاتے، کبھی گوشوارے شیر لیے جاتے، کبھی خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے. بچی کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جاتے. عزاداروں میں اہل حرم کی رہائی کے مصاحب پڑھوں گا مگر رہائی کی جو بچی سبب بنی ہے اس بچی کا حق ہے کہ اس کی مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے. جب یہ بچی دربار شام میں پہنچی، بچی نے عجیب منظر دیکھا. یزید مغرور تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے تشت میں امام مظلوم کا سر ہے اور ان کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے اور اس چھڑی سے باپ کے لبائے مبارک پہ وار کرتا جاتا ہے. سکینہ نے منظر دیکھا، زینب کی طرف دیکھا کہ پھوپھی اللہ سلام میرے بابا کی بچی بچی کو خیر کر دیا گیا. عالم یہ ہے کہ بچی باپ کو یاد کرتی جاتی ہے.
روتی جاتی ہے. ایک شب بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا. احساس کیجیے گا صاحبہ نے اولاد کا مجمع ہے. خدا تعالیٰ کا سکینہ کے صدقے میں آپ کی بچیوں کا سلامت رکھے. بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا. رات سے چونک کر اٹھی گریہ کرنے لگی. گریہ کی آواز محل تک پہنچی. یزید نے اپنے غلام کو بھیجا. جائے سجاد سے پوچھو قید خانے میں شور گریہ کی خبر ہے. یزید کا غلام آیا. امام سجاد نے بتایا میری بہن نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. جب کوئی بچی گریہ کرنے لگتی ہے رونے لگتی ہے تو عام طور سے اسے کیسے پہنایا جاتا ہے؟ اسے کچھ کھانے پینے کی چیز دلوا دی جاتی ہے. مگر یہ تاریخ انسانیت کی پہلی بچی تھی جسے پہنانے کے لیے کھانا نہیں کیسے بات دیکھا ارے باپ کا کٹا ہوا سر. باپ کے رخساروں پر رخسار نہیں دیا اور بین کرنا شروع کیا. صاحبہ میں اولاد کا مجمع ہے. احساس کیجیے اور اس بچی کا مرثیہ سنیے جو ارباب المقاتل نے لکھا ہے. میں وہی پڑھتا ہوں. ارباب المقاتل نے کہا بچی نے باپ کے رخسارے پر رخسار رکھا اور بین کرنا شروع کیا. سنیں گے پہلا جملہ یا بتا من الذی خلقک بدماء بابا کس نے آپ کی رانی کو خون سے احساساتی جملہ ہے. احساس کی بات جو میں کو کے سنیے گا. بچی آواز اٹھتی یا بتا منزل ایتمنی علی صغر سنی بابا ارے کس نے مجھے 4 برس میں اب اس بچی کو کون پال کے بڑا کرے گا؟ یا بتا ملی مسائل حاصلات بابا اب ان قیدی عورتوں کا دور پرشان حال ہوگا. یا بتا ملی علام المشفیات ان قیدی بیواؤں کی خیریت کون پوچھے گا؟ یا بتا ملی شعور ناشرات بابا اب ان کھلے والوں پر کون چاہتا ہے؟ پڑھتے پڑھتے خاموشیاں آ گئی. ہاں بچی کو نشہ گیا. جب امام سجاد نے ہلالا بچی کے جسم میں جان باقی تھی. اہل حرم میں شورے کے لیے وفا ہو گیا. اس بچی کی شہادت کے بعد شام میں یزید کے خلاف علامت بغاوت بلند ہونے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے اہل حرم کو رہا کرنے کا ارادہ کیا.
امام سجاد کو بلوایا، بلوا کے منور کہتا ہے ہم آپ کو قید خانے سے آزاد کرتے ہیں، چاہے تو شام میں رک جائے اور چاہے تو مدینے چلے جائے۔ امام نے فرمایا پہلے میں اپنی بیوی زینب سے مشورہ کر لوں۔ امام سجاد جناب زینب کے پاس آئے، بولی اللہ ہم آزاد ہو گئے، ہمیں حق حاصل ہے کہ چاہے تو شام میں نہ جائے چاہے تو مدینے چلے جائے۔ سنے کہ زینب نے کیا جملہ کہا، کہا بیٹا یزید سے کہہ دو کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا ماتم کرے گی، پھر اس کے بعد زینب مدینے جائے گی۔ کہا بیٹا دوسری بات یزید سے یہ کہہ دینا کہ ہمارے لکھے ہوئے تبرکات واپس کر دے۔ مکان خالی کرایا گیا، زینب ماتم کرنے کے لیے بیویوں کے ہمراہ جمع ہوئی، تبرکات آنے لگی، شہداء کی سرانا شروع ہوئی۔ حسین کا سرایا زینب نے بڑھ کے لے لیا، عباس کا سرایا زوجہ عباس نے بڑھ کے لے لیا، قاسم کا سرایا فرما نے بڑھ کے لے لیا، اکبر کا سرایا اکبر کی ماں نے بڑھ کے لے لیا، مگر دو سر ایسے تھے ارے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ ایک شامی عورت نے شہزادی سے بات کر کے آوازیں دی، چاہے بچوں کی ماں بنے۔ زینب کی چادر آئی، زینب نے لے لی، رباب کی چادر آئی، رباب کو دے دی گئی، فرما کی چادر آئی، بیوی فرما کو دے دی گئی، دیگر بیویوں کی چادر آتی گئی، زینب تقسیم کرتے انہی چادروں کے درمیان بشیر عزادار احساس ہی دے گا۔ جب بشیر اس قافلے کو لے چلا ہے تو احباب مقاتل نے لکھا کہ بشیر کا انداز یہ تھا کہ جہاں اہل حرم کے خیمے نصب ہوتے تھے اس سے کچھ دوری پر سپاہیوں کے خیمے لگواتا تھا۔ جب بشیر سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتا ہے کہ اہل حرم کے پردے کا مجھے اتنا خیال ہے کہ میں سپاہیوں کے خیمے کچھ دوری پر لگواتا ہوں۔ امام سجاد سے جناب زینب نے خطاب کیا، بیٹا ٹوٹے ہوئے مال و اسباب جب واپس آئے تو اس میں ہمارے گھر کے کچھ زیورات بھی موجود تھے، بیٹا یہ کچھ تحفے میری جانب سے بشیر کو دے دو، اس لیے کہ جب سے قافلہ لے کے چلا ہے ہمارے پردے کا محافظ بنا ہوا۔ امام سجاد نے بشیر کی خدمت کو تحفہ پیش کیا۔ بشیر کہتا مولا میں نے تحفوں کے لیے
لیے امن اب جام نہیں دیا، میں رسول کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ مدینے کے قریب پہنچا، بیرون مدینہ قافلے کو روکا گیا۔ امام سجاد نے کہا بشیر تیرا باپ بہت اچھا شاعر تھا، صدر آخری روایت اور مجلس تمام ہے، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجیے گا بشیر، تیرا باپ بہت اچھا شاعر تھا، کیا تو بھی اشعار کہتا ہے؟ بشیر کہنے لگا مولا ہاں میں بھی اشعار کہتا ہوں۔ امام نے کہا بشیر پھر کچھ مصائب والے اشعار کہہ کے مدینے والوں کو خبر سنا دو، ارے جو قافلہ مدینے سے گیا تھا انہوں نے بشیر مدینے کے گلیوں میں جا کے آواز مدینے والوں حسین کا قافلہ آ چکا ہے، اب جو مدینے والوں میرے مدینے والوں اور میں کلثوم نے واسیہ پڑھا مدینہ تو جانتے نا لا تل مدینہ لا کے مدینے اللہ آمد ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، جب واپس آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہے۔ قافلہ سرزمین مدینہ پہ داخل ہوا، زینب مدینہ پہنچی، رادار باغ کے جلوے علیہ السلام جی کھول کر شہزادی کونین کو پسا پیش کیجیے، دو معصوموں کے حوالے سے پسا پیش کرنا ہے۔ زینب سرزمین مدینہ کو پہنچی، روضہ پیغمبر پہ گئی، نا